بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے یہ فرمایا کہ اے معاذ تم خوش عیشی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے خوش عیش نہیں ہوتے۔ انسان کی دنیا میں ہم جتنی بھی چیزیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ضروریات زندگی کا ہے، جس میں بنیادی ضرورتیں، بالکل بنیادی ضرورتیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کا پہیہ چلنے کے لیے ضروری ہیں، اس میں کھانا پینا ہے، مکان ہے اور پہننا ہے، اپنے جسم کو چھپانا، اپنے آپ کو چھپانا اور اپنی بھوک مٹانا۔ یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک دائرہ وہ ان ضروریات کا انسان کے ساتھ آتا ہے کہ جو اس کی زندگی کو قدر آسان بنا دیتی ہیں۔ اگر وہ نکال دی جائیں تو زندگی کافی دشوار ہو جائے۔ جیسے آج کل کی مثال میں آپ اس کو سواری لے سکتے ہیں، بجلی وغیرہ اور اس طرح کی سہولیات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ایک درجہ آتا ہے کہ جو سہولیات کا ہوتا ہے، لگژریز کا ہوتا ہے، آسائشوں کا درجہ ہے۔ یہ جو 2 درجے ہیں انسانی زندگی کے، ضروریات اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے حاجت کا ہے، یہ تو لیمیٹڈ ہے، محدود ہیں، یہ تو ان کی ایک حد ہے۔ لیکن جو تیسرا درجہ آ جاتا ہے جس میں لگژریز آ جاتی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر اس میں انسان کی خواہش بھی شامل ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ چیز ہر صورت میں حاصل ہونی چاہیے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس حد تک پھر ان چیزوں کے دل دادا ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ اس حد تک اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اگر گاڑی کا ماڈل بدل جائے تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس پچھلے ماڈل کی گاڑی ہے، نئی کیوں نہیں آئی ابھی تک۔ اور اسی طریقے سے اپنی ہر چیز کو خوب سے خوب بنانے کی اور جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی چیز حاصل کرنے کی ایک دھن اور فکر سوار ہو جاتی ہے۔ یہ فکر انسان کو خواہشات کا غلام بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بڑے ہی کام کی بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں فرمایا القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیونکہ قناعت کیا ہوتی ہے کہ موجود پر انسان راضی ہو جائے، جو میرے پاس ہے بس ٹھیک ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھا کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سہولت کے ساتھ بغیر کسی محتاجی کے زندگی پوری کر دے، یہ قناعت ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی کو، اپنی کمائی کو، اپنی توجہ کو ضرورت اور پھر دوسرے درجے تک یا کسی درجے میں چلو آسائش تک رکھتا ہے تو وہ بندہ تو بچت میں رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے آگے بڑھا دیتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک ایسے سفر پر نکل جاتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ آگے جو خواہشات ہیں ان کا تو کوئی منتہا نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو بریک نہ لگائے وہ کہیں جا کر ٹھہرنے کی کوئی جگہ آتی نہیں ہے اس کے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ خوش عیشی سے بچنا، یعنی ہر وقت یہی دھن ہو کہ رہوں سب سے اعلیٰ،
اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہت زیادہ پر آسائش اور پر تکلف بنانے کے لیے نہیں آیا، یہاں تو آیا ہے امتحان دینے کے لیے، اور آخرت یعنی جنت اللہ نے وہ بنائی ہے کہ جہاں جا کر اس کی ساری خواہشیں اور لمبے لمبے منصوبے اور یہ سب چیزیں وہاں پوری ہوں گی۔ دنیا کی زندگی تو گزارے کی جگہ ہے، اس لیے جو انسان اس کو گزارے، اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا۔ اور جو اس کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ بیچارہ ساری زندگی کولو کا بیل بنا رہتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر رہتا ہے، اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زندگی میں اس کو اطمینان ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب۔